یہ ذوالنورین کہلائے. یہ کیا کہلائے؟ اس پر میں روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ. یہ کیا کہلائے؟ اور پھر دوسرے کے انتقال پہ کہا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی زوجوا عثمان، لوگوں عثمان کو رشتے دو. میرے نبی سفارش کر رہا ہے لوگوں اپنی بیٹیاں عثمان سے بیاؤ. اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا، اور میں نے جب بھی کوئی نکاح کیا ہے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے. اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا. السلام علیکم. تمام امت مسلمہ سے اپیل ہے میری کہ یہ مولوی صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ کیا توہین رسالت میں سے نہیں ہے؟ یہ کون سی بات کر دی ہے مولوی صاحب نے کہ 40 بیٹیاں ہوتی، اگر نبی فرما رہے ہیں میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا. تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 40 بیٹیاں نبی نے کہا ہے کہ میری ہوتی؟ یہ صحیح سند کے ساتھ ہمیں دکھائیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ نبی وہ بات فرماتے ہی نہیں ہیں جو نبی نہ کر سکیں یا نہ ہو. تو یہ کون سا اسلام بتا رہے ہیں؟ یہ کون سی بات کر رہے ہیں جو اسلام میں ہے ہی نہیں؟ جو ایک بات جائز ہے ہی نہیں تو یہ اس کے بارے میں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ نبی نے ایسا کہا ہے حضرت عثمان کے حوالے سے کہ اس کو 40 بیٹیاں، جو بات ہو ہی نہیں سکتی، جو جائز ہی نہیں ہے. تو یہ 40 بیٹیاں نبی کی کیسے وہ نبی بات کر سکتے ہیں کہ عثمان کے نکاح میں دے دیتے؟ یہ جناب ممبر پہ بیٹھ گئے ہیں آ کے، لیکن ان کو شریعت کا شاید پتہ نہیں ہے. مجھے علم نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن میرے خیال سے شاید پتہ نہیں ہے. تو یہ ایک معصومانہ سا سوال ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھا بھی سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت کچھ دکھا بھی سکتے ہیں، تو برائے مہربانی ان کو کہیں کہ صحیح سند کے ساتھ، صحیح متن کے ساتھ، نص قرآن میں سے یہ کہیں پہ بھی دکھا دیں کہ نبی نے ایسا کہا ہو. اور نبی جو اللہ کی وحی کے سوا بات ہی نہیں کرتے، وہ بات کیسے کر سکتے ہیں جو ہے ہی نہیں، جو جائز ہی نہیں ہے؟ وہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بات کرتے ہیں جو بات ہو سکے، جو نہ ہو سکے وہ بات کیسے ہوگی؟ یہ شاید کسی کی عزت بڑھانے کے چکر میں نبی کے اوپر ایک بلیم لگا رہے ہیں. توبہ معاذ اللہ نعوذ باللہ. یہ نبی کے اوپر ایک تہمت نہیں ہے کہ نبی نے یہ بات کر دی، جو ہو نہیں سکتی وہ بات کر دی نبی نے، اور وہ بات جائز بھی نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بات جائز بھی نہیں ہو اور وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں؟ ان سے کہیں کہ یہ جو بات کی ہے جناب نے، یہ بات براہ مہربانی صحیح سند کے ساتھ ہمیں دکھا دیں، یا اپنا کوئی ویڈیو بیان بنا کے ہمیں اس ویڈیو کی کمنٹ میں لنک پیسٹ کر دیں آ کے، تو ہم دیکھ لیں گے کہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. لیکن یہ جو توہین رسالت والی بات ہو گئی ہے، یہ غلط بات ہے ان کی. اور یہ پتہ نہیں کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے جو ان کے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ان سے پوچھ نہیں رہے ہیں کہ بھائی یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، ہمیں بھی دکھا دیں. اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں بنا کے، من گھڑت باتیں بنا کے، جن کی صحیح سند نہ ہو، متواتر کوئی روایت سے ثابت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پتہ نہیں یہ کون سے کتابوں سے یہ باتیں پڑھ کے امت مسلمہ کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہیں. جو بات جائز ہے ہی نہیں وہ عوام کو بتانے کا فائدہ، بس کسی کی عزت بڑھانے کے چکر میں کسی پہ بھی آپ بلیم بازی کر لو گے، کسی پہ بھی آپ الزام لگا لو گے، کسی کی بھی آپ توہین کر لو گے. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہو گئی بھائی؟ یہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی کی بھی آپ عزت بڑھانے کے چکر میں کسی کی بھی توہین کر دیں؟ یہاں پہ توہین رسالت نہیں ہو رہی. کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ نبی وہ بات کر ہی نہیں سکتا جو نہ ہو سکے، اور وہ بات جائز بھی نہ ہو. کہاں پہ لکھا ہوا ہے 40 شادیاں جائز ہیں بھائی؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی ہمیں بتا دیں. 40 شادیاں جہاں پہ لکھا ہوا ہے جائز ہیں، کیسے جائز ہیں، کیوں جائز ہیں، وہ بھی بتا دیں جناب ہمیں. تو ایک معصومانہ سوال ہے، براہ مہربانی ان جناب تک یہ ویڈیو پہنچائیں، اور یہ ان کو کہیں کہ ایک ویڈیو بیان شائع کریں، اس میں بتا دیں ہمیں، صحیح سند کے ساتھ دکھا دیں ہمیں کہ بھائی یہ بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جو نبی نے فرمایا ہے. ہمیں تو نہیں لگتا جو بات جائز ہی نہیں ہے وہ نبی کر سکے. اور یہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں وہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نبی نے کہا ہے، وہ بھی نبی نے کہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ نبی نے کہا ہو؟ جو بات جائز ہے ہی نہیں وہ نبی بات کر ہی نہیں سکتا. تو یہ کہاں سے جواز پیدا ہو گیا ان کا؟ برائے مہربانی یہ جناب جو بھی ہیں ان کو کہیں مولوی صاحب کو کہ ہمیں یہ دکھا دیں
کسی صحیح سند سے. آپ کا بڑا احسان ہوگا ہم پہ اگر جو یہ دکھا دیا. مہربانی ہوگی آپ پہ، آپ کی ہم پہ. بس یہ مہربانی کر دیں. اللہ حافظ.